الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. سارے حضرات محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نماز والا ترتیب پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم مکرم ذی مبارک دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند لمحے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ موجودہ مہینہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے بعد ایک آنے والا ایک مہمان مہینہ ہے جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے. رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے کہ میری رحمت وسیع ہو جایا کرتی ہے، کہ انسان جتنا بھی گناہ کر کے آئے، جتنے بھی اس نے برائیاں کی ہو، لیکن جب وہ اس ماہ میں اور بابرکت مہینے میں میرے پاس آئے گا تو میں اللہ اس کو بھی معاف کروا دوں. سبحان اللہ. اور دنیا میں دستور چلتا ہے کہ ایک پھل ہے اور اس کا ایک موسم ہوتا ہے. اگر اس پھل کو اس موسم کے اندر کھایا جائے تو اس پھل کا مٹھاس کچھ اور ہوتا ہے، اور اس میں لذت بھی ملتی ہے، اس میں جو ذائقہ ہوتا ہے اس کا اصل وہ ہمیں ملتا ہے. اور پھر اس کو اگر خریدا جائے تو وہ سستے داموں مل جاتا ہے، اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن اگر اسی پھل کو اس کی جو ہے اس کا جو مطلب اس کے لیے جو موسم ہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ پھل ہمیں ملے گا تو صحیح، لیکن اس میں وہ ذائقہ نہیں ہوگا، اس پھل میں وہ ذائقہ نہیں ہوگا جو ذائقہ اس کے موسم کے اندر ملتا ہے. اور ہمیں جب وہ پھل ملے گا تو وہ پھل زیادہ قیمت میں ملے گا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی
ہمیں ایک نیکی کرنے کا اور اپنی رحمتوں کو سمیٹنے کا اللہ نے ہمیں ایک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، وہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، وہ مہینہ بڑی شان والا مہینہ ہے کہ جس طرح آدمی اگر چھوٹا ہونے کے بعد پھر اسے بڑا بنا دیا جاتا ہے، وہ ایک لیڈر بنتا ہے، وہ قوم کا سربراہ بنتا ہے، وہ قوم کا بڑا بنتا ہے، تو اللہ نے بھی ہر اپنے سسٹم کے اندر راتوں کے اندر ایک سردار رات بنائی ہے، دنوں کے اندر بھی ایک دن سردار بنایا ہے، تو اسی طرح اللہ نے بھی اس مہینوں کے اندر بھی ایک مہینہ سردار بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جو آدمی اس سردار کے پاس جائے، دنیا میں بھی جس سردار کے پاس اگر وہ جائے تو پھر وہ سردار اسے اپنی سرداری کے مطابق نوازتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اسے اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان المبارک بھی ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق ہم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بابرکت مہینہ ہے، بڑی افضل والا مہینہ ہے، اور کہ جب کوئی آدمی کام کرے، کام کرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی مزدوری کسی اور کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ مالک اپنا کام کرواتا ہے تو کہتا ہے کسی اور کے پاس آپ نے نہیں جانا، کسی اور کے پاس نہیں جانا، میرے پاس آنا ہے، میں آپ کو مزدوری دوں گا۔ تو پھر جب وہ غلام اور وہ محنت کش اور مزدور وہ جب کام کرتا ہے تو وہ ایسے حساب سے کام کرتا ہے کہ اب مجھے مزدوری اپنے ٹھیکیدار سے نہیں ملنی، اپنے چھوٹے سے نہیں ملنی، بلکہ مجھے جو سردار ہے، جو مالک ہے، اس سے ملنی ہے۔ تو پھر وہ بڑی محنت سے کام کرتا ہے اور بڑی کاوش سے کام کرتا ہے، اور ایسی محنت سے کام کرتا ہے کہ اگر مالک کا دل خوش ہو جائے، اور دل کے خوش ہو جانے کی وجہ سے مالک اسے اور طریقے سے نواز دیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ اے روزہ رکھنے والوں اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پانے والوں، اس کی جزا کسی اور سے نہیں مانگنا، اس کی جزا کسی اور سے نہیں لینا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، آپ جو ہے یہ میرے لیے کرو گے، روزہ میرے لیے رکھو گے، ساری عبادتیں کسی اور کے لیے کرتے تھے، اس کا بدلہ بھی اسی حساب سے ملتا تھا، لیکن رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ آپ میرے لیے بھوکے رہتے ہو، آپ میرے لیے پیاسے رہتے ہو، آپ میرے لیے اپنے گھر سے دور رہتے ہو، آپ میرے لیے رات کو کھڑے ہوتے ہو، رات کی تاریکی میں، رات کے پہر میں اپنے ٹانگوں کو آپ تھکاتے ہو، آپ کھڑے ہوتے ہو، اپنی نیند قربان کرتے ہو، تو اب جب آؤ گے میرے پاس تو میں رب ہی اس کا بدلہ اور اس کی عنایت فرما دوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ بدلہ ایسا ہے کہ انسان اس بدلے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر آدمی یہ کہے کہ جی بدلہ تو ملتا ہے، اس کے لیے اجر تو مل گیا، لیکن میرے تو اتنے گناہ ہیں، میں کس نیت کے ساتھ جاؤں گا، کس حساب سے جاؤں گا؟ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جو جس حساب سے بھی آئے گا اور جتنی بھی برائیاں لے کر آئے گا، میرے پاس آئے گا، میں تجھے رب اتنا نواز دوں گا تیری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں 3 حصے کیے، بولے کتنے کیے؟ 3 حصے۔ ایک رحمت والا حصہ ہے، ایک مغفرت والا حصہ ہے، اور ایک جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ علماء نے مختلف اس کے اندر صورتیں لکھی ہیں کہ اللہ نے رحمت کیوں پہلے لائے ہیں اور رحمت پہلے کیوں دیا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو انسان پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، اور جو انسان رب سے ڈرنے والا ہے، اور اس کے دل میں ایسا ڈر پیدا ہو گیا ہے، اب جب وہ اس رمضان المبارک میں قدم رکھے گا، اس قدم رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر اپنی رحمتوں کی برسات کرتے ہیں۔ وہ تو ڈرنے والا ہے، وہ تو اپنے رب سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اگر کوئی برائی کے قریب جاتا ہے
تو جانے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے لوگ تو دنیا سے نہیں دیکھ رہے، لوگوں کے سامنے تو میں چھپا ہوا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر جب وہ رب سے ڈرتا ہے، اللہ اسے ایسا معاف کرتا ہے کہ اس پر رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ کسی بادشاہ نے اپنے چند بندوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اسے کہا کہ میں آپ کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا میں اسے بادشاہ بنا دوں۔ اب دربار لگ گیا، سارے لوگ خوش ہو گئے، پہلے منادی کرا دی گئی، اعلان کروا دیے گیا کہ بھی جو بھی آئے گا اگر بادشاہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کو بادشاہت مل جائے گی۔ اب سارے لوگ تیار ہو گئے، دن مقرر کر دیا گیا، دن مقرر ہوا، سب لوگ جمع ہوئے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے وزیروں کو خاص عنایت نہ کر دوں، پہلے ان سے امتحان لے لوں، اس کے بعد پھر جو ہے عوام سے امتحان ہوگا۔ اب سب وزیروں کو بادشاہ نے اپنے ذکر جمع کر لیا، سب کو جمع کیا۔ اب ہر آدمی پریشانی میں بھی کون سا ایسا کام ہوگا جس کے لیے ہمیں بادشاہ نے بلایا ہے، کیا کون سی ایسی چیز ہوگی، کون سی ایسی ٹرک اور ایسا امتحان ہمارے سامنے بادشاہ پیش کریں گے۔ ہر آدمی پریشان ہے، اپنی پریشانی کے عالم میں ہے۔ بادشاہ نے کہا میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرغی دیتا ہوں اور آپ کو اس کے ساتھ چھری بھی دیتا ہوں، ہر آدمی کو مرغیاں دے دیتا ہوں، چھریاں بھی سب کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے وہاں جا کر اس مرغی کو ذبح کرنا ہے جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا، جہاں کوئی بھی نہ دیکھے۔ اب سب نے لے لیا، ہر آدمی نے، ہر وزیر نے اپنے ہاتھ کے اندر جو ہے مرغیاں پکڑ لی اور چھری پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا تمہیں کھلی اجازت ہے، جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اب سب آئے، کہا صبح سے لے کر شام تک تمہیں وقت ہے، اس وقت کے اندر اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو میں آپ کو بادشاہ بنا دوں گا۔ اب سب پریشان ہوئے، ہر آدمی چلا گیا، کوئی جنگلوں میں چلا گیا، کوئی صحراؤں میں چلا گیا، کوئی بیابانوں میں چلا گیا، ہر آدمی اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اب سب جب شام کو آئے تو سب نے مرغیاں اپنی ذبح کی ہوئی ہے، اور ذبح کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کر دی، کہا بادشاہ سلامت، ہم نے مرغیاں ذبح کر دی ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا جو وزیر تو ہے لیکن ایسے ہی کمزور اور صوفی مزاج کا آدمی، بڑے نرم دل اور بس ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، بس ایسا ہی آدمی ہے۔ اس کو نہ کپڑے پہننے کی شناس ہے، اس کو نہ اپنے چہرے کو سنوارنے کی شناس ہے، کسی قسم کا اسے خوف نہیں ہے، بس آتا ہے دربار میں بیٹھتا ہے اور ہر وقت جو ہے اپنی مستی میں مگن ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اب بادشاہ نے سامنے سے دیکھا تو وہ مرغی زندہ لے کر آ رہا ہے، مرغی زندہ لے کر آ رہا ہے۔ اب بادشاہ نے پوچھا یہ سب نے ذبح کر دی ہیں اپنی مرغیاں، سب نے ذبح کر دی ہیں، کوئی بیابانوں میں گیا، جنگلوں میں گیا، ہر آدمی وہاں گیا جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن آپ نے مرغی زندہ کیوں لے کر آئے ہو؟ آپ نے مرغی کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا تھا میں نے بڑا تلاش کیا، میں جنگل کے ایک کونے میں گیا اور وہاں میں نے دیکھا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہیں جانور بھی نظر نہیں آیا، جدھر گیا پرندہ بھی نظر نہیں آیا، چرندہ بھی نظر نہیں آیا، کوئی جانور نظر نہیں آیا۔ لیکن جب میں دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ سب کچھ دنیا میں جو کچھ ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک وہ ہستی تو ہے کہ جدھر بھی میں جاتا ہوں وہ ہستی مجھے نظر آتی تھی، اس وجہ سے مجھے کہیں ملا بھی نہیں ہے کہ کہاں سے بدل۔ تو اللہ ایسا ہر جگہ ہے کہ رب کو جب بھی پکارو، رب کو جس انداز میں بھی پکارو، اور اللہ نے یہ خاص نہیں کیا کہ آپ مسجد میں آؤ گے تو پھر میں سنوں گا، مسجد میں آؤ گے تو میں آپ کی گریہ زاری سنوں گا، نہیں نہیں، آپ جس انداز میں بھی ہم آئیں اللہ کی دربار میں پیش ہو جائیں اور رب سے مانگیں، رات کے اندھیرے میں مانگیں، دن کے تپتے ہوئے سورج میں مانگیں، اور گرمی اور تپش میں مانگیں،
جس انداز میں بھی مانگے، رب ایسا ہے کہ رب انسان کی جھولی خالی نہیں چھوڑتا بلکہ بھر کر چھوڑتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ توبہ جو ہو وہ توبہ عام توبہ نہ ہو، دل سے جو توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جو ظاہری طور پر اپنے کان پر ہاتھ لگائے اور کہے توبہ اللہ توبہ، بس پھر وہی کام کرے، یہ نہیں، پھر وہ کام کرے، یہ نہیں ہے۔ رب کی دربار میں آئے اور سچی توبہ کرے، پھر رب دیکھیں کیسے دیتا ہے۔ حضرت ایک میں بیان سن رہا تھا تو وہ پیر صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بزرگ آدمی بھی ہیں اور بڑے خطیب بھی ہیں۔ فرمایا کہ ایک میرا مرید ہے اور مجھے ہر ماہ میں میرے پاس اپنی جو دن میں وہ کرتا ہے، رات کو کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سارا لکھ کر میرے پاس مکمل طور پر اس کی لسٹ بھیجتا ہے۔ پھر بھیجنے کے بعد پھر میں اسے بتاتا ہوں یہ آپ کی غلطی ہے، اس کو ختم کر دو، یہ غلطی ہے آپ کی، یہ ختم کر دو، یہ غلطی ہے ختم کر دو، اس طرح۔ تو اب 2-3 ماہ سے وہ ایک ہی بات میرے پاس بار بار بھیجتا رہا کہ میں جو ہے گناہ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر توبہ بھی کرتا ہوں لیکن گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہوں لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ اب کہا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیا جواب دوں، لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ سچے دل سے توبہ کرتے یا نہیں کرتے؟ کہا سچے دل سے تو توبہ کر لیتا ہوں، اللہ سے وعدہ بھی کر لیتا ہوں اللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اب آخری مرتبہ ہو گیا اب نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان کی ایک چنگاری باقی ہے اور آپ کے دل کے اندر یہ آیا ہے کہ جی میں نے گناہ کیا ہے اور میں اپنے دل کو شرمندہ کر رہا ہوں اور میں نے غلط کیا ہے، یہ میں نے غلط کر دیا ہے، لوگ دیکھیں گے، اگر لوگوں کو پتہ چلا تو کیا کہیں گے مجھے؟ تو جب آپ کے دل کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کہ پہلے جو آپ نے توبہ کی ہے وہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، پہلے جو آپ کی توبہ ہوئی ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ لیکن شیطان آج، اور یہ انسان کے لیے ایک اچھا کام ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے دل میں توبہ کی سی صورت پیدا ہوتی ہے، توبہ کی صورت پیدا ہوتی ہے، لیکن آج تو شیطان ہمیں ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ ارے ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو غیر شادی شدہ ہے، بڑا ہوگا پھر اس کے بعد تیری شادی ہوگی، تیرے بچے ہوں گے، پھر بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر توبہ کر لینا کیا ہے، اتنی تو زندگی پڑی ہے، اتنی تو زندگی پڑی ہے، بوجھ خود کر لے گا تو، ابھی تو کیا کرے گا، ابھی ٹھیک ہے کرتا رہے۔ لیکن یہ شیطان کا ایسا دھوکہ ہے کہ انسان اس سے کیسے کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب تک ہے اور کب ختم ہو جائے گی، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم گناہ کریں، ہو گیا گناہ ہو گیا، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ ہماری امت محمدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی شفقت اور مہربانی ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور پہلے ایسی بھی امتیں آئی ہیں کہ جیسے ہی گناہ کرتے تھے ان کے ماتھے پر، ان کے جسم پر اور ان کے اعضاء پر یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گناہ گار ہے، یہ شراب پیتا ہے تو اس کے سر پر، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جایا کرتا تھا کہ یہ شرابی ہے۔ لیکن اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے، ایک نہیں کئی احسانات ہیں، یہ کتنا احسان ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ ظاہر نہیں کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے ہمارے گناہ چھپا کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ آپ بھی اگر کسی بھائی کا گناہ دیکھو تو اس کو دوسروں کے سامنے مت پھیلاؤ، اس کو کسی دوسرے کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ اور یہ ایسی اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ آج اگر کسی دوسرے کے تم عیب چھپاؤ گے، اللہ قیامت کے دن بھی تمہارے عیب چھپائے گا۔
لیکن آج ہم میں کتنی برائی پائی جاتی ہے کہ ایک عمل ہم دیکھ لیتے ہیں کسی میں، اس کو پورے علاقے میں پھیر دیتے ہیں، سب کو بتا دے، اور ایسی عجیب بات ہے کہ ہمارے پیٹ میں وہ بات ٹھہرتی بھی نہیں ہے کہ فلاں بھائی میرے دوست نے یہ کر دیا۔ ارے نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور دوسرا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو اتنا گیا گزرا ہوں، اب میں کس منہ سے جاؤں۔ ہمارے ایک ہمسائے تھے، وہ اب دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ وہ اپنی شاپ پر بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی پہلے جاب تھی، جاب کے بعد دوپہر کے بعد وہ شاپ پر بیٹھتے تھے۔ بعض اوقات میرا بھی گزر ہوتا تھا وہاں سے، تو ایسا گزرتے ہوئے ان سے مطلب ملاقات ہو گئی، پھر ایسا بیٹھنے لگ گیا۔ تو جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے انہیں کہا کہ چاچا جی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں چلتے؟ چلتے پڑھ لیں گے۔ تو پتہ نہیں شیطان نے اسے کیا پڑھایا ہوا تھا، بس وہ یہی کہہ دیتا تھا کہ ہم کس منہ کے ساتھ جائیں، ہم کس منہ کے ساتھ جائیں، کس حساب سے جائیں۔ ہر وقت ہم برائیاں کرتے ہیں، دن کو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اور ہم غلط نظر اٹھاتے ہیں۔ کس منہ کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں؟ جتنا بھی میں کوشش کرتا تھا نماز کے لیے آج وہ نہیں جاتا تھا۔ تو انسان نا امید نہ ہو کہ بھی میں نے عمل کر لیا، میں نے برائی کر لی تو اب میرا کیا ہوگا۔ یہ ندامت ضرور دل میں رکھے، لیکن یہ بھی سوچے کہ جی میں رکھ تو رہا ہوں، لیکن اللہ یہ تھوڑا سا آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اسے تو معاف کر دے۔ میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ میری اچھائیوں کی طرف دیکھ۔ اللہ یہ تھوڑا کچھ ہے میں لے کر آیا ہوں، اللہ اسے قبول کر لے۔ آپ نے وہ آخری جنتی کا واقعہ نہیں سنا کہ جب آخری جنتی جنت میں جائے گا اللہ اسے جہنم سے نکال دیں گے اور نکال کر ٹھہرا دیں گے، اور اب وہ پریشان ہوگا کہ اب تو جہنم سے میں نکل گیا ہوں، اب پتہ نہیں جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی، جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اب دل کے اندر ایسی خواہش اس کے دل میں ابھرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا اللہ مجھے جنت میں داخل نہ کر، لیکن دور سے مجھے جنت دکھا تو دے کہ ہے کیسی۔ میں نے قرآن مجید کے اندر بھی پڑھا تھا کہ جی جنت ایسی ہوگی، اس میں جواہرات ہوں گی، اس میں جو ہے دودھ کی نہریں ہوں گی، اس میں شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو میں اندر سے تو نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے باہر سے تو دکھا دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو جہنم کے اندر تھا، جہنمی تھا، ہم نے نکال دیا، اب باعث نکال دیا، اب پھر کہہ رہا ہے جنت بھی دکھا دو۔ اب وہ کہے گا نہیں اللہ مجھے دکھا تو دے۔ اب اللہ فرمائیں گے اچھا یہ بتا کہ اب اس کے بعد بھی کچھ مانگے گا، اس کے بعد بھی اور کوئی دل میں تمنا کرے گا؟ وہ کہے گا اللہ بس تیری ربوبیت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم، تیرے حسن کی قسم، اور بہت ساری قسمیں کھا کر کہے گا اللہ پھر بھی نہیں، میں اب اور نہیں مانگوں، بس مجھے دکھا دے، دیدار کروا دے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹا دو۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹا دیا اور جنت کو دیکھے گا۔ اب یہ انسان کی خاصیت ہے کہ کسی چیز کی آواز سنے اور آواز سننے کے بعد پھر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے میں اسے دیکھوں بھی صحیح۔ پھر جب دیکھ لیتا ہے پھر کہتا ہے اس کے اندر میں اور چیزیں بھی دیکھوں کہ اس کے اندر ہے کیا، اس کے اندر یہ کس طرح چلتا ہے، یہ کس حساب سے جو ہے نا یہ گاڑی ہے تو چلتی ہے تو کیسے چلتی ہے، اندر بیٹھ کر بھی تو دیکھوں نا، اس کے اندر اے سی لگا ہے وہ چلا کر تو دیکھوں کیسی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اب اس کے دل میں اور ہی تڑپ پیدا ہوگی کہ اللہ اب مجھے تو نے دور سے دکھا دیا، دور سے مجھے تھوڑا نظر بہت کم آ رہا ہے، اس حساب سے وہ کہے گا جس حساب سے وہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، تو اللہ مجھے قریب کر کے تھوڑا دکھا دے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے یہ تو کہا ہے کہ قریب کر کے، یہ تو نے پہلے تو قسمیں اٹھائی ہے اتنی کہ اللہ میں اور نہیں مانگوں گا، اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا، پھر مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو بھی پتا ہے اور اللہ کو بھی پتا ہے کیونکہ وہ جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے،
لیکن اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں رب اتنا کریم ہوں کہ وہ اتنی قسمیں کھانے کے باوجود بھی میرے پاس آیا، میں پھر بھی اسے آگے دکھا رہا ہوں۔ اور جب وہ کہے گا اللہ میں نے قسمیں کھا لی ہیں لیکن اللہ تھوڑا سا مجھے قریب بھی کر دے، بڑی محبت سے کہے گا، اللہ فرمائے گا اچھا اور تو نہیں مانگے گا نا کچھ، پھر بھی وہ قسمیں اٹھائے گا، تیرے جلال کی قسم، تیرے حسن کی قسم، اللہ تیری ربوبیت کی قسم، میں اور نہیں مانگوں گا، بس مجھے قریب کر کے دکھا دے۔ اور جب اللہ اسے قریب کر دیں گے نا بڑی محبت سے، وہ قریب ہو جائے گا، فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے اسے قریب کر دو۔ اب جب قریب ہوگا تو دل کے اندر تڑپ پیدا ہوگی، قریب تو آ گیا ہوں، میں اس کو ہاتھ لگاؤں اور اس کے تھوڑا سا دروازے کے اندر تو داخل ہو جاؤں، دروازے کے اندر تو جاؤں، دیکھو تو صحیح ہے کیا۔ اب پھر اللہ سے کہے گا اللہ میں، آپ نے مجھے دور سے بھی دکھایا پھر قریب سے دکھایا، اللہ میں اس کے دروازے کے اندر تھوڑا سا جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں، یا مجھے دروازہ تو دکھا دے۔ اللہ فرمائے گا اچھا پہلے تو نے کہا نہیں تھا کہ میں اور نہیں مانگوں گا، پھر مانگ رہا ہے۔ لیکن وہ کہے گا اللہ مہربانی فرما، رحم فرما مجھ پر، تو کریم ہے، تو رب رحیم ہے، تو ہم پر رحم کرنے والا ہے، اب مجھے تھوڑا سا قریب کر کے دکھا تو صحیح۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دروازے کے قریب کریں گے، دروازے کے قریب کر کے دروازہ کھلوائیں گے، اسے تھوڑا سا اندر، جس طرح آدمی جھانکتا ہے، جھانکنے کے بعد وہ دیکھے گا اندر، یوں جھانک کر جب وہ دیکھے گا اسے جنت کے اندر محلات نظر آئیں گے، جنت کے اندر وہ جنتی لوگ نظر آئیں گے جو اپنی خوشی کے اندر اور جو دنیا کے اندر مشکلات برداشت کر گئے تھے، اللہ ان کو جنتوں میں ایسا نعمتوں سے نواز دے گا کہ اس کی انسان سوچ میں نہیں۔ اب جب وہ دل کے اندر وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے دل کے اندر اور تڑپ پیدا ہوگی، اللہ تو نے مجھے دکھایا تو ہے، دور سے بھی دکھایا، پھر قریب سے بھی دکھایا، اور جنت کے اندر بھی آپ نے دکھایا مجھے، اللہ مجھے تھوڑا سا اندر ایک قدم تو رکھنے دینا، ایک قدم تو رکھنے دے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا کئی بار تو نے وعدہ کیا پھر توڑ دیا، کئی بار قسم کھائی تو نے توڑ دی، کئی بار تو نے کہا لیکن پھر بھی میں تیرے پر رحم کرتا رہا، اور تو جو ہے تو یہ اندر داخل کرتا رہا، اب بھی کہتا ہے کہ مجھے اندر جانے دے، اب بھی کہتا ہے، اب وہ کہے گا اللہ مہربانی فرما مجھے اندر داخل تو ہونے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس پر رحم کر ہی دو اور اسے جنت کے اندر داخل ہونے دو، اور زیادہ آگے نہیں جانے دیں۔ اب جب فرشتے اس کو لے کر جائیں گے اندر، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اسے بھی اندر کر دیں گے، تو اللہ فرمائیں گے اچھا اب جنت کے اندر تو داخل ہو گیا، اب اسے باہر نکالو، باہر نکالو، تو نے جو اپنے دل کے اندر تمنا کی تھی، تیرے دل میں تڑپ تھی، وہ تو ہم نے پوری کر دی۔ اب وہ بڑے ہنسی انداز میں اور کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے پیغمبر سے سنا تھا کہ جو آدمی بھی ایک بار جنت میں داخل ہو گیا اس کا پھر خارجہ وہاں جنت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیتا، ایک مرتبہ جو داخل ہو گیا آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ پھر وہ جنت سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اللہ اب تو آ گیا ہوں، اب تو معاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ بھی اسے بھی محلات دے دو۔ اب دیکھیں وہ ایک بار اللہ سے وعدہ کرتا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی نا امید نہیں ہوا، اللہ نے اسے بھی جنت میں داخل کر دیا ہے۔ میں اور آپ بھی اگر تھوڑے سے عمل اللہ کے سامنے لے کر جائیں، اور اللہ تھوڑا سا ہم نے ایک نماز پڑھ لی ہے، اللہ اسے تو قبول کر لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی آپ سفارش کر دیں گے بس، اب نماز ہم پڑھتے ہی نہیں ہے، اللہ آپ سفارش کر دیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر ظاہری ملازم کو دیکھتے ہوئے اگر وہ کام نہ کرے تو آپ اس کو مزدوری نہیں دیتے، تو آپ اللہ سے کیسی امیدیں لگاتے ہیں کہ ہم کچھ کام بھی نہیں کریں گے، کوئی بات بھی نہیں کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہمیں ایسے دے دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ رب کی رحمت وسیع ہے، وہ دینے پہ آئے تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے دستور کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے منشور کے خلاف نہیں کرتا۔ رب پکڑنے پہ آئے تو تھوڑی سی چیز سے بھی پکڑ سکتا ہے، اور چھوڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ اگر وہ لے کر جائے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ بہت ساری روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ راستے میں یوں گزر رہے تھے، راستے میں، تو انہوں نے گزرتے ہوئے نا ایک دانہ گندم کا ایک دانہ ایک جو ہے
وہ اٹھایا اور وہاں سے اٹھا کر، یا بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ دانے کے اوپر جو بھوسا لگا ہوا ہے اس بھوسے کو اس نے اٹھایا اور تھوڑا سا آگے جا کر پھینک دیا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد میں کسی کے خواب کے اندر آئے تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں، لیکن وہ جو دانے کے اوپر لگا ہوا جو بھوسا کا ایک تنکا تھا، وہ میں نے ایک آدمی کی زمین سے اٹھایا اور دوسرے آدمی کی زمین میں پھینک دیا۔ اللہ مجھ سے اس چیز کا حساب لے رہا ہے کہ آپ نے وہاں سے اٹھایا کیوں ہے، وہاں سے آپ نے اٹھایا کیوں تھا، کسی اور کی اجازت کے بغیر کیوں اٹھایا تھا؟ اللہ پکڑنے پہ آئے تو اتنے سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن چھوڑنے پہ آئے تو ساری زندگی اگر انسان برایا کرے تو ایک مرتبہ اگر ایک گندی عورت اگر ایک بھوکا اور پیاسا کتا بھی اگر مر رہا تھا، اس بھوکی اور اس گندی عورت نے اس کو ایک اپنے جوتے کے اوپر پانی رکھ کر اس مرنے والے کتے کو جو پیاسا تھا پلا دیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ساری برائیاں اس کی مٹا کر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ رب تو بڑا رحیم ہے، لیکن ہمیں اس رحمت کی طرف بڑھنا تو چاہیے۔ تو لہذا ہمارے لیے ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور مہینہ بڑی شفقتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی اس کے اندر عمل کرے، اس عمل کا ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس عمل کا ثواب عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھے گا تو پہلے ایک نماز کی نیکیاں عام دنوں کے حساب سے ملتی تھیں، اب جب ایک نفل پڑھے گا تو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک میں ہمیں اپنی خاص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمائے، اور اس کے اندر ہمیں اپنی رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔